لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب و سرسبز کھیتی، پھر وہ یکا یک سوکھنے لگے تو تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر نرا دھوکہ۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے، اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر تعریف کا مستحق ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ سب اس لیے تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زور آور سب پر غالب ہے۔ یہ سورہ حدید کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کو کون قرض دے گا، اور جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کیا بدل عطا فرمائے گا، اس پر زور دیا گیا۔ اور پھر کتاب اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب اللہ کا یہ ذکر آ چکا ہے تو اب اہل ایمان کے دل اس کے لیے جھک کیوں نہیں جاتے، اس کے لیے نرم کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ان کے دل سخت ہو گئے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائے، اور اس کی تعلیمات کو انسان کو چاہیے کہ وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اب اللہ نے اس رکوع کی ابتدا سے ہی دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کی حقیقت کو واضح فرما دی ہے، اور گن گن کر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو آرائشیں، جو زینتیں یہ دنیا اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور جس کی خاطر یہ انسان جو ہے ہر طرح کی مصیبت اور مشکل کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی طمع میں، دنیا کی لالچ اور حرص میں، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا اس کی پیچھے دوڑ رہا ہے کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ لعب ہے، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، اور کھیل تماشا کرنا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے۔ کھیل تماشا کون کرتے ہیں؟ بچے کرتے ہیں، تو یہ بچوں کا کام ہے، کھیل تماشا کرنا بچوں کا کام ہے۔ رہا زینت و آرائش، تو یہ جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ اس کو جو ہے مناسبت ہے کہ ان کا شیوہ ہے کہ وہ زیب و زینت میں، آرائش میں مصروف رہتی ہیں۔ اور رہا معاملہ تفاخر کا، یعنی آپس میں حسب نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا، تو فرمایا کہ یہ تو کام ان لوگوں کا ہے جو بے وقوف ہوں، جو احمق و نادان ہوں، وہی ان چیزوں کو اپنا حاصل زندگی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصود قرار نہیں دے سکتا، کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ دنیا کا مال جمع ہو جائے، دنیا کی زیب و زینت اس کے پاس آ جائے، دنیا میں اس کو کوئی بلند مقام مل جائے، دنیا کے اندر مال اور دولت اس کا زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، اس کی اولاد زیادہ ہو جائے۔ وہ اس کی تمنا نہیں رکھتا، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ مال کے زیادہ ہو جانے سے یا اولاد کی کثرت سے انسان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یا دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا مقام اور مرتبہ مل جانے سے اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے
کہ جب انسان اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو تقوی کی دولت سے جو ہے مزین کر لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر والا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تقوی کی دولت نہ ہو تو دنیا بھر کی جو دولت ہے وہ انسان کے قدموں میں آ جائے تو قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ وہاں انسان یہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، یعنی میں اپنے رب سے غافل ہوا، میں نے اپنی آخرت اور عقبہ کو جو ہے برباد کر دیا اور دنیا کی ساری رنگینیوں کو اپنے پاس جمع کر لیا، تو وہ ساری رنگینیاں وہاں کے ایک عذاب کا بھی بدل نہیں بن سکیں گی، چھوٹے سے چھوٹے عذاب کا بدل نہیں بن سکیں گے۔ اب اللہ نے ایک مثال دی ہے اور یہ بڑی پیاری مثال ہے۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو وہ سمجھے گا، کوئی بہت بڑا فلسفی ہوگا، کوئی بہت بڑا انجینئر ہوگا یا کوئی بہت بڑا جو ہے سائنسدان ہوگا تب سمجھے گا، اور عام آدمی نہیں سمجھے گا۔ اللہ نے قرآن کو ہر انسان کے لیے بھیجا ہے اور خصوصاً اہل ایمان کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ مثال جو دی اللہ تعالیٰ نے، ایسی مثال دی جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، وہ سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے، دنیا کی مثال اللہ نے بیان کی۔ دنیا اور دنیا کی جو زینت ہے، دنیا کے اندر جو تفاخر ہے، دنیا کا جو مال اور دولت ہے، ان کی مثال ایسے ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب اور سرسبز کھیتی، یعنی بارش جب برستی ہے، کھیت جو اگ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سبزہ اور بڑھ جاتا ہے، کھیتی باڑی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کسان جب اس کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب میں کماؤں گا، ہری بھری ہر طرف جو ہے وہ کھیتیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ خوب خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کسان اس کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یکا یک سوکھنے لگے۔ اب وہ کھیتی جو ہوتی ہے جو ہری بھری ہوگی کچھ عرصے کے بعد خشک ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ وہ پھر کیا ہوتی ہے، سوکھنے لگتی ہے، تو تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ اپنے وقت کے ساتھ جو ہے بالکل زرد ہو جاتی ہے۔ وہ کھیتی باڑی جو ہوتی ہے اس کا ایک وقت ہے، وہ اس وقت تک ہری بھری رہے گی، پھر سوکھ جائے گی۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہوتی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پھر آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو پھر اپنے اگلے مراحل طے کرتے ہیں۔ گندم والا گندم حاصل کرتا ہے، مکئی والا مکئی کو اپنے طریقے سے لیتا ہے، چاول والا چاول کو لیتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک اپنے طریقے سے وہ کرتا ہے سارا معاملہ۔ تو فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی ایسے ہے، یہ کبھی کسی کے لیے جوان ہوتی ہے، پھر اس پر بھی بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر یہ بھی فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خود انسان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، بچپنا اس کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی قوت اور طاقت، جوانی کا زور، اور پھر جو ہے وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب جانے لگتا ہے تو اس کی وہ قوتیں نہیں رہتی، وہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کے رنگ میں، اس کے کلر میں، اس کی ساری چیزوں کے اندر جو ہے فرق آ جاتا ہے، وہ جوانی والی بات نہیں رہتی، تو زرد ہو جاتا ہے انسان بھی۔ پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بڑھاپے کے اندر اس کے تمام اعضاء جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، وہ قوت و توانائی نہیں ہوتی جو انسان کے اندر جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر اس بڑھاپے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے کہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے تو ریزہ ریزہ، مٹی کے ساتھ انسان مٹی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مثال ہے دنیا کی، یہ دنیا جو ہے، دنیا کی جو دولت ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ سدا اس کے پاس رہے گی، ہمیشہ وہ جو ہے اس پر جو ہے قابض رہے گا۔ فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہے بالآخر کیا ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد یعنی ترغیب بھی دی ہے اور ترہیب کا فریضہ بھی سر انجام دیا، یعنی ترہیب خوف کیا دلایا ہے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر مصروف اور منہمک ہوگے اور اپنی آخرت و عقبہ کو تم نے چھوڑ دیا، اس سے غافل ہوگے، اپنے رب سے غفلت برتی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا، دنیا پرستوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وہ دنیا پرست کون ہے؟ کہ جو دنیا کے پیچھے لگے رہے،
ملک کے لیے غداری کرنا پڑے تو غداری کر دو، کیونکہ پیسہ آتا ہے نا، دنیا ہے، دنیا مل جائے، ملک کو جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وطن فروشی کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں لوگ، اسی کے لیے قانون شکنی بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ ہم رشوت لیتے ہیں، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم غیر شرعی کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا مین مقصد کیا ہے؟ دنیا آ جائے، دنیا ہمارے پاس آ جائے، دنیا زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے۔ فرمایا کہ دنیا پرستوں کے لیے کیا ہے، اللہ نے کیا بتایا انجام؟ آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو ان چیزوں کے مقابلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنی آخرت کی اس کو فکر ہے، اپنی عقبہ کی اس کو فکر ہے کہ وہ بہتر ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے مصروف رہتے ہیں، فرمایا کہ ایسے خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی۔ اب دنیا بھر کی دولت اگر قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے کہ یہ تم نے دنیا کے اندر جو ہے کمائی ہے، یہ لے لو، تو انسان کیا کہے گا کہ آج تو میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو وہاں پر فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے ہوگا۔ یعنی دنیا کی جو بھی تکلیف ہے یا خوشی ہے وہ کیا عارضی ہے، یہاں کی بہار بھی عارضی اور یہاں کی خزاں بھی عارضی، یہاں کی ہر شے عارضی اور فانی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی ہر شے باقی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو وہاں پر اگر یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ جی اس کے لیے عذاب ہے، تو وہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے پھر ہے۔ تو دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے پیش کر دی جائے کہ یہ لے لو دنیا کا سارا ساز و سامان، تو وہ کیا کہے گا؟ ہائے افسوس کہ میں نے تو غلط فیصلہ کیا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی شخص تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں رہا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشنودی سنا دے کہ تیرے لیے جنت ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا کہ کبھی مجھے تکلیف پہنچی نہیں، اس لیے کہ یہاں کی تکلیف عارضی تھی، وہاں کی جو راحت ہے، وہاں کا جو آرام ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو حاصل رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خدا پرست ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بخشش کا اعلان بھی ہوگا اور اللہ کی خوشنودی کا اعلان ہوگا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر نرا دھوکہ۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ یہاں کی زینتیں، یہاں کا مال اور دولت، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کے مال و اسباب، یہاں کی جو انسان کو عہدے ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں، مقام ملتے ہیں، دنیا کے اندر شہرت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ انسان کو دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں۔ انسان اس دھوکے میں آ کر اپنی آخرت سے جو ہے بے فکر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان تو حقیقت میں وہ ہے جو کیا کرے؟ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ فرمایا کہ یہ زندگی کا حصول ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہ ہو، یعنی حلال طیب طریقے سے کماؤ، لیکن وہ مقصد زندگی نہ ہو۔ مقصد زندگی کیا ہو؟ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ طلب یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ جنت اتنی وسیع ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ بہت وسیع ہے۔ تو اس جنت کی طرف دوڑو اور اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑو، جس کی انسان کو طلب کرنا چاہیے، جس کی طرف انسان کو دوڑنا چاہیے، اور جس کے لیے انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر سابقو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی سبقت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ کرنا کسی سے۔ یعنی اگر مقابلے کی چیز ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ اس کے پاس 1 محل ہے تو میرے پاس 4 محل بن جائیں، اس کے پاس فلاں 1 آسائش موجود ہے تو میرے پاس اتنی آسائشیں آ جائیں۔ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے تو مقابلہ تو آخرت کے لیے کرو۔ مقابلہ اگر کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو اپنی بخشش کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو فرمایا کہ یہ چیز ہے مقابلے کی، اور یہ جنت اور یہ بخشش مغفرت کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے
تو ان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ جنت کو تیار کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کے عمل کا پھر بھی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، نتیجہ تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہاں عمل جو ہوتا ہے، حسن عمل جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ ہے، اور جس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے کہ تم اس ذریعے کو، اس طریقے کو اختیار کرو گے تو میری رضا مل جائے گی، میری خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے فضل و کرم عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اب اللہ نے ایک اور مشکل سے پردہ اٹھایا ہے کہ انسان عموماً اس دنیا کے اندر جو ہے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مصیبت جو آئی، جس پریشانی کا ہم شکار ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی ہے۔ کوئی اس کو ٹالنا چاہتا تو ٹال نہیں سکتا تھا، نہیں ٹال سکتا تھا۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کا ذائقہ اس وقت تک محسوس کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقین نہ کر لے کہ جو بھی اس کو مصیبت پہنچی ہے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا۔ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، یعنی جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس کو مل کر رہنی تھی، اور جو مصیبت اس کو نہیں پہنچی، یعنی کسی مصیبت سے وہ بچ گیا ہے، وہ اس کو پہنچنے والی ہی نہیں تھی جب تک یہ یقین نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ایمان کا ذائقہ محسوس ہی نہیں کر سکتا، کہ جو چیز اس سے ٹل گئی وہ اس کو پہنچنے والی ہی نہیں تھی، اور جو اس کو مل گئی وہ اس سے ٹل سکتی نہیں تھی۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ جو اس کو ملا ہے، جو تکلیف ملی ہے، جو پریشانی ملی ہے، جو خوشی ملی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مل کر رہنی تھی۔ اس لیے حدیث شریف میں اس بات سے منع کیا کہ اگر مگر مت لاؤ، یہ نہ کہو کہ جی اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ فرمایا کہ جہاں اگر مگر ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مگر مت کرو۔ اگر ہم کہتے ہیں نا اگر ایسا کر لیا جاتا تو ہم اس سے بچ جاتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اگر مگر کیا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ اگر کر لیں، مگر کر لیں، وہ کام جو ہونا تھا وہ ہو کر رہنا تھا، اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور جو چیز ہمیں نہیں پہنچی کسی طریقے سے ہم اس سے بچ گئے، تو کیا فرمایا؟ اس چیز کو تمہیں پہنچنا ہی نہیں تھا، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے تم سے ٹال کر رکھنا تھا، یعنی وہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں تھی۔ تو کیا یعنی اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہ جب بندہ مومن کا یہ یقین ہوگا تو وہ کسی تکلیف پر غمزدہ نہیں ہوگا اور کسی خوشی پر پھول نہیں جائے گا۔ یعنی خوشی ملی ہے، راحت ملی ہے، آسانی ملی ہے، تو اب وہ اس پر فخر غرور کر رہا نہیں، اس لیے کہ خوشی ہو یا غم وہ ہر حالت میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ میرے کام میں نقصان ہوا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر میں ایسا کرتا، میں یہ کرتا، وہ کرتا تو میرا فائدہ ہو جاتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا یقین کیا ہوتا ہے؟ اس میں مجھے نقصان ہونا تھا، اس لیے کہ اللہ نے میرے تقدیر میں یہی لکھا تھا، وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ اس کو سہارا ملتا ہے کہ میرے رب نے ایسا کیا ہے، اور اس کو اگر مال زیادہ آ جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری ہنر مندی ہے، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، بلکہ وہ شکر کرتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر دونوں حالتوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کو خوشی بھی ملتی ہے، اس کو غم بھی ملتا ہے، اس کو خوشی بھی اور غم بھی۔ اپنی خوشی کو شکر سے بدل دو اور اپنے غم کو صبر سے بدل دو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ اپنی خوشی کو کیا کرو؟ شکر سے بدل دو، اور اپنے غم کو صبر سے بدل دو۔ کہ آپ کو خوشی ملی ہے، راحت ملی ہے، فائدہ ہوا ہے، اس پر آپ اکڑ نہ جائیں، پھول نہ جائیں، اپنے کمال اور اپنے اس پر نازا نہ ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میرے رب کا شکر ہے کہ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچی ہے، غم ملا ہے، تو فرمایا کہ اس پر صبر کرو اور اپنے رب کے حوالے اپنا معاملہ کر دو۔
اللہ نے واضح فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ سب کچھ کتاب کے اندر ہے، تو لہٰذا تمہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا کہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے۔ واضح کیا اللہ نے، یعنی اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرو تو پھر کیا ہوگا؟ غم ملے گی، تکلیف پہنچے گی، پریشانی ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو غم کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ غم انسان کو فطری طور پر ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی جو ایک انسان جو یہ سمجھتا کہ سارا کچھ تو بس میں ایسا نہ کرتا تو کیا ہو جاتا، وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی ایسی صورت اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوگی جو اپنے معاملے کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے تمہیں بتایا کہ تم غم زدہ نہ اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے، اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے، یعنی جو ملا ہے اس پر اتراؤ مت، اس کو اپنی ہنرمندی نہ سمجھو، اپنا کمال تصور نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو، یہ بھی اللہ نے واضح کیا۔ کس طرح واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص خوشی پر، راحت پر، دنیا کے نفع اور فائدے پر، دنیا کی دولت پر، دنیا کے عہدے پر، دنیا کی دیگر ایسی چیزوں پر کیا کرتا ہے؟ یعنی اترانے لگتا ہے، تکبر و غرور کرنے لگتا ہے۔ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا میرا کمال ہے، اس لیے وہ اتراتا بھی ہے، وہ فخر بھی کرتا ہے، وہ غرور بھی کرتا ہے، وہ دوسروں سے اپنے کو برتر بھی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا شخص ہو کہ جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہو، تو اب اس کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے ہی نہیں، یہ سارا کمال تو اس کا ہے، سارا کمال تو میرے مولا کا ہے، میرا کمال تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے تو وہ تکبر بھی نہیں کرے گا، وہ غرور بھی نہیں کرے گا، اور جب تکبر و غرور نہیں کرے گا تو وہ لوگوں کو کبھی بخل کرنے کا، نہ خود بخل کرے گا، نہ دوسروں کو کہے گا کہ تم بخل کرو۔ یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، وہ اب کہتا ہے کہ جی دوسروں کو کہتا ہے یار تم اپنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو، کیوں ضائع کر رہے ہو۔ منافقین جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ مخلص صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر غزوات میں، جہاد کے لیے، دیگر نیکی کاموں کے لیے جب ان کو کہا جاتا تو وہ کسی کے پاس جتنا ہوتا، کسی کے پاس صرف کھجوریں ہوتی تو وہ کھجوریں جمع کروا دیتے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا تو وہ زیادہ مال بھی جمع کروا دیتے۔ اب جو زیادہ دیتے اللہ کی راہ میں تو کہتے دیکھو یہ جو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، فخر و غرور کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح پیسہ جمع کروا رہے ہیں، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت دے رہے ہیں، کھجوریں لا کر پیش کر دیں کہ جی یہی ہماری کمائی ہے، کوئی یہ آپ کے سامنے، تو کیا کہتے تھے؟ یہ دیکھو اس سے کیا ہوگا، ان کھجوروں سے کیا ہوگا، اس سے تمہارے لشکر کو کیا فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مال کی زیادتی کمی نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو دل کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، یعنی دل کا خلوص کتنا ہے۔ وہ چیز چاہے کم ہو زیادہ ہو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو انسان کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر تعریف کا مستحق، یعنی اس کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسلام کے لیے خرچ کریں تو تب اسلام کا کام ہوگا، اور ہم خرچ نہیں کریں گے تو اسلام کا کام رک جائے گا، دین کا کام رک جائے گا۔ نہیں، فرمایا کہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریف کا مستحق ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا، وہ دوسرے لوگوں کو چن لے گا۔ تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، وہ کسی دوسری قوم کو بھی بدل سکتا ہے، تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے۔ تو وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب۔ یہ اللہ نے اعلان کیا ہے کس چیز کا؟ یعنی رسول جو ہیں وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی کیا ہے؟ بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو ہے کیسے رابطہ ہو، کوئی اور ذریعہ تھا نہیں، اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں کے ذریعے سے بندوں کے تعلق کو اپنے رب سے قائم کیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب۔
رسولوں کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، ساتھ میں کتاب بھی دی ہے، یعنی اپنی ہدایات دی ہیں کہ وہ ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اور کتاب کے ساتھ میزان عدل بھی دی ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ میزان عدل دی، دنیا کے جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے بغض و عناد ہوتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو فرمایا کہ ان سب کے لیے اللہ نے ایک میزان قائم کی ہے، اس پر تولو، جو حق ہے وہ حق پر ہے، جو باطل ہے وہ باطل پر ہے، یعنی اپنے معاملات کو اس میزان پر تولو۔ تو میزان جو ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میزان پر اس چیز کو تولیں، اس جھگڑے کو، اس فساد کو، اس انتشار کو، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے۔ صرف ہم نے رسول نہیں بھیجا، رسول کے ساتھ کتاب بھیجی، کتاب کے ساتھ میزان عدل بھی دیا، اور میزان عدل کے ساتھ ساتھ لوہا بھی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ یہ کتاب، یہ میزان اس لیے دیا کہ حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا ہوں، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے جو اللہ نے بندوں کے حقوق مقرر کیے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم نے لوہا بھی بھیجا ہے، جس میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سارا کس سے بنتا ہے؟ وہ لوہے سے بنتا ہے۔ جتنی آپ یہ دیکھیں کہ کاروبار چلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، ان میں کیا سب لوہا ہے، لوہے کی مشینیں بنی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لوہا ہم نے نازل کیا ہے جو بڑا سخت ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری قرار دی تاکہ ان قوانین پر، ان اصولوں پر لوگ چلیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جو من میں آئے وہ کرتا پھرے۔ تو اسلام نے ایک نظام دیا ہے، تو اس نظام کے لیے کچھ حدود بنائی، ان حدود کے اندر رہ کر اس کام کو کیا جائے، لیکن جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے تو فرمایا کہ پھر اس کو استعمال کیا جائے۔ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے لوگوں کے لیے، اور یہ سب اس لیے تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ اللہ کی مدد، اللہ کے رسولوں کی مدد تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ان کی مدد تو اللہ خود کرتا ہے، اور اللہ تو مدد سے بے نیاز ہے۔ تو کیا مطلب اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرے؟ اس کے دین کی مدد، یعنی یہ ہم نے اس لیے کیا ہے، یہ سب کچھ نازل کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر کون ہے جو اس کی دین کی حمایت کرتا ہے۔ جب دیکھ لے گا انسان، جب نزاع کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے غیب میں جو پوشیدہ چیزیں وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، اس وقت تو وہ تمنا کرتا ہے کہ میں اب اپنے رب کا جو ہے فرمانبردار بن جاؤں، لیکن پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر کہا جاتا ہے کہ اب ختم ہو گیا معاملہ، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بن دیکھے کون اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زور آور، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ من تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔